اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے جمعے کے دن ولاگ بنایا تھا 102 آیات سے، آج 103 آیات سے میں ولاگ بنا رہی ہوں، اور اس میں بھی نماز کے قیام کا اور جنگ کی نماز کا اور نماز خوف کا ذکر ہے۔ اس میں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، آگے بتایا تھا کہ یعنی تم وصلے پکڑو اور اپنے وصلوں کے ساتھ تم نماز پڑھو میدان جنگ میں، اور پھر بتایا کہ اگر بیمار ہو یا بارش ہے یا تمہیں تکلیف ہے تو پھر نہ پکڑو، خیر وصلے نہ پکڑو مگر نماز پڑھو، میدان جنگ میں بھی نماز پڑھو۔ ہم آرام سکون سے نماز نہیں پڑھتے، اور ہمیں حکم ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز پڑھو، نماز کی قضائی بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُمْ، بس جس وقت ختم کر لو نماز یعنی میدان جنگ میں، تو بتایا ہے یعنی خوف کی نماز 1 رکعت پڑھو گے، اس کے ساتھ یا 4 رکعتیں ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت، اور تم گروہ ایک آئے گا وہ پڑھے گا اس کے ساتھ، پھر دوسرا گروہ آئے گا وہ پڑھے گا، تو اس طرح گروہ کی 1 رکعت ہو جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2، بعض اوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت اور 2 رکعت لشکر کی ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ میدان جنگ کی نماز ہے، اگر میدان جنگ میں تمہیں نماز کا وقت ہے تو پھر اس طرح پڑھو۔ پھر جس وقت تم نماز ختم کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُمْ، بس نماز ختم کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اڑخوں پر، یعنی تم اگر آرام کے لیے جاتے ہو اپنے خیمے میں تو اڑخ پلٹاتے ہو تو وہاں بھی تم اللہ کا ذکر کرو، اور کھڑے ہو کر اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو تو وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو، اور بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جس وقت تم امن میں ہو جاؤ، اطمینان میں ہو جاؤ تو پھر پوری نماز پڑھو، جس طرح پوری یعنی سنتے بھی پڑھو گی، پھر وتر بھی پڑھو گے، اس طرح وہ پوری نماز پڑھو گے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ نماز جو ہے مومن پر اپنے وقت میں مقرر ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم کہیں جا رہے ہو اور تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور تم جا رہے ہو، تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم عصر کی نماز تمہاری قضا ہو جائے گی، تو خیر اکٹھی پڑھ لو۔ اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو، 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھنی، ایک ہی نماز پڑھنی ہے۔ تو جب تم نماز اطمینان میں ہو جاؤ تو پھر پوری نماز پڑھو، بے شک نماز جو ہے تو مومنوں پر اپنے وقتوں پر مقرر ہے، یعنی اپنے وقت پر، یعنی عصر کی عصر کے، مغرب کی مغرب کے ساتھ، اور فجر کی فجر کے ساتھ، اسی طرح 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے وقتوں پر مقرر کی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، سستی مت کرو پیچھے جانے کی ایک قوم کی، ان تکونوا تعلمون، اگر تم زخمی ہوئے ہو، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو بھی تکلیف یا زخم پہنچائے، کما تعلمون، جس طرح تمہیں پہنچائے۔ یہ میدان جنگ کی بات ہے۔ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کہتے ہیں کہ سستی نہیں کرنی، اگر کافر بھاگ گئے ہیں تو ان کے پیچھے جاؤ، ان کو وہاں راستے میں پکڑو اور مارو ان کو، کیونکہ یہ پھر تمہارے اوپر دوبارہ حملہ کریں گے اور تمہیں غافل پا کر اور تمہاری نسل کشی کریں گے، اور تمہاری جیسے بھی فلسطین میں ہو رہا ہے کہ ان کے بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، استغفر اللہ، کیونکہ فلسطینیوں کی، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ تو یہ کافر جو ہیں تو ان کے ولا تہنوا، سستی نہ کرو ان کے فی ابتغاء القوم، ڈھونڈو ان قوم کو، پیچھے جاؤ ان قوم کے، ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو تکلیف یا زخم پہنچے، فإنہم یعلمون، بے شک ان کو بھی تکلیف یا زخم پہنچے، کما تعلمون، جس طرح تمہیں پہنچائے، وترجون من اللہ ما لا یرجون،
تم امید رکھتے ہو اللہ سے، ما لا یرجون، اور یہ امید نہیں رکھتے، یعنی تم امید رکھتے ہو اللہ سے کہ اگر شہید ہو گئے تو وہ اگر قتل ہو گئے تو شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہو جاؤ گے، اگر تم بچ گئے تو تم غازی ہو جاؤ گے، تم امید رکھتے ہو، اور یہ امید نہیں رکھتے ان کا یہ کوئی ایسا نہیں ہے، اگر یہ مریں گے تو مردار مریں گے، اگر بچیں گے تو تب بھی مردار رہیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، حکمت والا ہے، تم بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو بھی تم کرتے ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرتے ہو، مال غنیمت کے لیے جنگ کرتے ہو، یا کسی مقصد کے لیے، یا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کی کتاب تم پر حق کے ساتھ، میں نے قرآن تم پر حق کے ساتھ نازل کیا اور تمہارے پاس بھیجوا حق ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان، تم فیصلے کرو ان کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تم کو، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ، اور مت خیانت کرو اور نہ جھگڑا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ بے شک یہ کوئی گروہ تھا اور انہوں نے ایک ذرہ چھپائی، اور ذرا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بنی زفردہ، انہوں نے کسی یہودی کا گھر پھینک دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اور قسمیں قرآن کھا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے خود دیکھا کہ یہودی نے اٹھائی ہے، اور یہودی کو خبر ہوئی تو یہودی آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو موجود بھی نہیں تھا اور انہوں نے میرے گھر میں پھینکی ہے، اور میرے گھر میں، یعنی جس نے دیکھی ہے اس نے کہا کہ وہ میرے گھر والوں نے کہا کہ اس طرح یہ ذریعہ میرے گھر میں پھینکی گئی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بشر تھا تو ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، بے شک میں نے نازل کی تم پر کتاب، یعنی قرآن نازل کیا، بالحق کے حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ، تم فیصلے کرو، مابین لوگوں کے درمیان میں بہترین فیصلے کرو، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، مگر ہمارے لیے، یعنی میں کسی کا فیصلہ غلط کرتی ہوں، اپنی بیٹی کا، اپنی بیٹے کا، یا اپنی بہن کا، یا اپنے بھائی کا، یا اپنی بہو کا طرفداری کرتی ہوں، اور دوسرے کو میں مود و اظلام ٹھہراتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ نہیں اس نے کیا ہے، اور میری بہو، بیٹی، میرا بیٹا بے گناہ ہے، میرا میاں بے گناہ ہے، تو میں گناہ گار ہوں، مجھے چاہیے کہ میں اس طرح فیصلہ کروں جس طرح قرآن نے مجھے بتایا۔ اگر میری بہو، بیٹی، یا میرا بیٹا، یا میرا میاں، کوئی بھی میرا بھائی، کوئی بھی، اگر میری بہن کوئی بھی گناہ گار ہے تو منہ میں کہیں کہ ہاں یہ گناہ گار ہیں، یہ کام انہوں نے کیا ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو یہ بے انصافی ہے، اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، جھگڑے ماروں کو پسند، لا تکن، ولا تکن، نہیں اللہ تعالیٰ پسند کرنے والا خیانت کرنے والے اور جھگڑے ماروں کو۔ یہ جھگڑے کا بنیاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پھینکی گئی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ نہیں میری بہو، میری بیٹی، میرا بیٹا، وہ سچے کہتے ہیں ان کے گھر میں پھینکی گئی انہوں نے، حالانکہ وہ پھینک کے گئے، اور وہ یہودی تھا جس کے گھر میں پھینک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس کے حق میں، آگے اسی کا بیان انشاءاللہ آئے گا، کل انشاءاللہ میں کروں گی۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، بخشش مانگو اللہ سے، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہو، تم نے غلط فیصلہ دے دیا تو بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب